وہ کسی نے کہا توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی۔ تیری اس توبہ پہ توبہ، توبہ توبہ کہہ اٹھی کہ توبہ آپ کی توبہ پہ توبہ کرے کہ کیا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ فی زمانہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، کسی کے ساتھ تھوڑی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، انبن ہو جائے، لفظ اچھا ہے، کرنا ایسا ہی چاہیے۔ انگریزی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سوری، یعنی معاف کر دو، درگزر کر دو، لیکن سوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کرتے رہو زیادتی اور اگلے سے کہتے رہو معاف ہی کر دو۔ ایک تھپڑ لگاؤ سوری جی، اور دوسرا لگاؤ سوری جی، تیسرا لگاؤ سوری جی، نہیں، ایسا نہیں۔ کہیں اتفاق کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی نامناسب کام ہو گیا تو دوسرے کو کہا معاف کر دو، اچھی بات۔ عجیب اتفاق ہے کہ غلطی کو تسلیم کرنا عظمت کی علامت ہے، عظمت کی علامت۔ فرشتوں نے غلطی کو تسلیم کیا، اللہ نے فرشتوں کو پہلے ہی بڑا مقام دیا تھا، اور مقام انسانوں کی نظر میں پیدا، میری معصوم مخلوق ہے۔ جب فرشتوں نے یہ کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ جی آپ نے رائے ظاہر کی تھی، ہم نے اس رائے کے خلاف تھوڑا سا لب کشائی کر دی، ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ اللہ تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا۔ اب دیکھ لیں، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، تواضع دیکھیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا دیکھیں۔ تو غلطی کو تسلیم کرنے میں عظمت ہے، اور جس کے ساتھ غلطی ہوئی اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کے لیے بخشش ہے، اس کے لیے بخشش ہے کہ دوسرے کی غلطی کو معاف کر دینا۔ میں نے ایک مثال آدم علیہ السلام کی دی، اب دوسری مثال دیکھ لیجئے۔ یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام قوم کو یہ بات بتا کے گئے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، تم نہیں مانتے نہ نہیں مانتے، میں تبلیغ کر کر کے، واز کر کر کے تھک گیا ہوں، دن رات تم میں تبلیغ کر کے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، نہیں باز آتے نا، تو میرے اللہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ عذاب کی خبر دی اور سوچا اس قوم پہ تو عذاب آنے والا ہے، تو میں اس کے اندر رہ کے کیا کروں گا، تو بس عذاب کی خبر دیکھے وہاں سے نکل پڑے، ہجرت کر لی۔ آگے کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے کنارے گئے، کشتی کے اندر داخل ہوئے، کشتی ڈولنا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، کوئی غلام بھاگ کے آئے اور کشتی میں بیٹھ جائے تو کشتی ڈولنا شروع کر دیتی ہے۔ ساروں کو کہہ رہے ہیں کون ہے کون ہے کون ہے، تو کسی کے نام کو رہا نہیں۔ یونس علیہ السلام پہچان گئے کہ میں نے جلدی کر دی، تھوڑی سی جلدی کر دی، انتظار نہیں کیا۔ تھوڑا سا انتظار کرتا، اللہ خود کہتے کہ اے یونس اس بستی کو چھوڑ کے تو نکل جا، میں نے عذاب کی خبر تجھے دے دی۔ اتنا انتظار نہیں کیا، حالانکہ معمولی سا کام ہے، اپنی عقل اپنی سمجھ سے سوچا کہ اب میرا یہاں کا کیا کام ہے، یہاں تو عذاب آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا، اس نظام کے اندر بنا کے دیکھیں کس طرح کشتی سے نیچے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور اندھیروں میں چلے گئے، سمندر کی تہہ میں چلے گئے، اور سمندر کی تہہ میں اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے کلمات نکلوا رہے ہیں، دعا نکلوا رہے ہیں، امت کے لیے نکلوا رہے ہیں کہ اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، آزمائش میں آ جاؤ، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر تم کہنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو دیکھیں کدھر رجوع کیا، فوراً پتہ چل گیا کہ مجھ سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا ہے، اور اس ہونے کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے، پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے دعا بھی خود سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے نا، کل بنی آدم خطاء، تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد خطا کرے گی، خطا کا امکان ہے، نسیان کا امکان ہے، غلطی کا امکان ہے، لغزش کا امکان ہے، اس سے بڑھ کر گناہ کا بھی امکان ہے۔ لیکن فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے، پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے۔ یہ مضمون ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے
کہ جب بھی کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً غلطی کو تسلیم کر لے، فوراً غلطی کو تسلیم کر لے۔ فی زمانہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ اپنی غلطی کو دوسرے پہ تھوپ دے، اپنی غلطی کو دوسرے پہ تھوپ دے۔ کتنی ایسی غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے اور کرنے کے بعد مورد الزام دوسروں کو ٹھہراتا ہے۔ سڑک پہ دوڑتی ہوئی گاڑی ذرا آپ ٹکرا جائے نا تو کبھی بھی نہیں مانے گا کوئی، وہ کہے گا آپ کی غلطی ہے، وہ کہے گا آپ کی غلطی ہے۔ بعض دفعہ آدھا پونا گھنٹہ سڑک کے اوپر ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہی نہیں ہوتا کہ تیری غلطی ہے یا میری غلطی ہے، تیری غلطی ہے یا میری، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میری غلطی ہے۔ حالانکہ یہ کہنے کے اندر کتنی بڑی عظمت کی علامت ہے یہ کہ ہاں میری غلطی ہے۔ اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو مجھے بتاؤ، میں آپ کا نقصان پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ غلطی تو ہو جاتی ہے۔ لیکن کہنے کے لیے کوئی بھی مزاج یہ بن گیا ہے اور ایسی غلطیاں مسلسل لوگ کرتے ہیں۔ بعض غلطیاں تو ایسے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور دانشور کہلانے والے لوگ ہیں اور عبادت کے لحاظ سے نمازی بھی، حاجی بھی اور تہجد گزار بھی اور تسبیحات کرنے والے، بعض غلطیاں وہ ایسی کرتے ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی غلطیوں سے ان کو بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ دیکھنا معمولی سی یہ بات آپ کو لگے گی، کسی بھی ادارے، کسی بھی سکول، کسی بھی مسجد، کسی کے گھر کے سامنے، گیٹ کے سامنے گاڑی کبھی نہ انسان کھڑی کرے۔ اور اکثر دیکھا گیا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ میں کسی کے دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، ادارہ ہے یا مسجد ہے یا سکول ہے یا کالج ہے یا ہاسپیٹل ہے یا کسی کا گھر ہے، اس کے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے جا رہا ہوں۔ جا کدھر رہا ہوں؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نیک عمل کرنے کے لیے۔ اور حماقت کیا کر دی، گیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ ہمارے ہاں ڈی ایچ اے میں ڈبلیو بلاک میں ایک دفعہ ایسا ہوا، جمعے کا اجتماع تھا اس طرح، وہاں تو اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے چونکہ بڑی مسجد ہے، 3,500 آدمی ہوتے، اور وہاں یہ ہے کہ ایک گیٹ اس لیے لگایا گیا ہے رائٹ سائڈ پہ کہ وہاں سے جنازے اندر آتے ہیں اور محراب کے سامنے جنازہ ہوتا ہے، اور جنازہ ادا کرنے کے بعد جمعے کو سائڈ سے جنازہ میت نکل جاتی۔ اب جس دروازے سے میت کو آنا تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اسی دروازے کے سامنے ایک نمازی صاحب اور بڑے نیکوکار اور متقی اور تہجد پڑھنے والے بہترین کر کے پارکنگ ایسے ٹیڑھی کر کے گاڑی لگا کے تو اندر پہلی صف کے ثواب لینے کے لیے آ گئے۔ اب مجمع اتنا زیادہ ہے اور میت آخر میں پہنچی، تقریباً کو 15-20 منٹ رہتے نماز کو۔ اب بیچارے کھڑے ہیں، سڑک کے اوپر کھڑے ہیں میت لے کے کہ کیسے اندر جائیں، گیٹ کے سامنے تو گاڑی ہے، گاڑی تو اندر جا نہیں سکتی، اور انتظار کر رہے ہیں۔ جمعے کے بعد اعلان کیا گیا تو پھر پہلی صف سے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ نکلتے 10 سے 12 منٹ انہوں نے لگا دیے ہیں گیٹ تک جانے کے لیے، اور اتنی دیر میں لوگ 3-4 ہزار کا مجمع انتظار کرتا رہا کہ یہ صاحب جائیں اور گاڑی الگ کریں اور پھر ایمبولینس وہاں سے آگے جائے، محراب تک جائے۔ اب دیکھیں بظاہر تو ایک معمولی سا عمل ہے، تکلیف کتنے لوگوں کو ہوئی، 2,500-3 ہزار آدمی تکلیف میں مبتلا ہوا، میت والے تکلیف میں مبتلا ہوئے، اور ان صاحب کو پہلی صف کا اجر چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی صف کا اجر اتنا نہ ہو جتنا لوگوں کو تنگ کر دیا۔ تو گاڑی کے پیچھے گاڑی یا بائک لگانا کہ آنے والا پریشان ہو جائے، بعض دفعہ ایمرجنسی ہوتی ہے، گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہے، اللہ نہ کرے گھر کے اندر کوئی مریض موجود ہو، اس کو ایمرجنسی ہاسپٹل کی ضرورت پڑ جائے، اب گھر والے انتظار کریں گے، صاحب آئیں گے تو گاڑی ہٹائیں گے تو پھر ہم مریض کو لے جائیں گے۔ اب اس چیز کا خیال، یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو کے جی کے اندر، پرائمری کے اندر، سکول کے اندر بچوں کو سمجھانی چاہیے، لیکن کون سمجھائے گا؟ سکول والوں کو میوزک سے فرصت ہوگی تو سمجھائیں گے، ڈانس سے فرصت ہوگی تو سمجھائیں گے، اپنے تجارتی ماحول سے فرصت ہوگی تو سمجھائیں گے۔ وہ تو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں آج کل کہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے،
دین سبجیکٹ ہی نہیں رہا، اخلاقیات سبجیکٹ ہی نہیں رہیں، اصول سبجیکٹ ہی نہیں رہے، وہ سارے کے سارے والدین نے تھوپے ہیں اساتذہ کے ذمہ، اساتذہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے، تو ایک ایسی نسل پیدا ہو گئی ہے کہ جس نسل نے پیسے کو خدا بنا دیا، جس نسل نے پیسے کو خدا بنا دیا ہے۔ اب کوئی بھی کام آپ کا اور میرا کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک اس کی مٹھی گرم نہیں ہوگی، جب تک اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا نہیں۔ اس لیے کہ کتے کو جب تک ہڈی نہیں ملتی اس وقت تک مسافر کا پیچھا نہیں، بھونکتا ہی رہتا ہے، بھونکتا ہی رہتا ہے، بھونکتا ہی رہتا ہے، پیچھے پڑتا ہی رہتا ہے۔ تو ان ہڈیوں کے اتنے ہم، ان ناپاک ہڈیوں کے اتنے ہم عادی بن گئے ہیں، اتنے ہم عادی بن گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا کا پورا معاشرہ گھٹن کا شکار ہے۔ کیا معاشرہ تھا کہ معمولی سی غلطی کی نشاندہی کر دی تو دنوں تک روتے رہے۔ 3 صحابہ سے غلطی ہوئی، مالک، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا تو اس خوش فہمی کے اندر ہمارے پاس تو سواریاں ہیں ماشاءاللہ، تو ہم جا ملیں گے، تھوڑی سی سستی کر دی، کاہلی کرتی۔ وہ سستی اور کاہلی ایسی طاری ہوئی کہ غزوہ تبوک کے لوگ واپس آ گئے۔ اب احساس ہوا، اوہ ہو، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر پوچھا، بھائی آپ سے تو امید ہی نہیں، تم پیچھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ منافقین جھوٹ بول بول کے جان چھڑا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی اور کاہلی ہوئی ہے اور ہم اس سعادت سے محروم ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ صحابہ کو فرمایا ان سے کلام بھی نہ کرو، ان سے سلام بھی نہ کرو، خود حضور بھی ناراض ہو گئے۔ اور قرآن حکیم نے جو آیت نقل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اتنا پریشان ہو گئے کہ صحابہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض، خود خدا کو بھی ہم نے ناراض کر دیا، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان کو اپنی زندگی بوجھ لگنا شروع، رونا رونا رونا۔ اور اس رونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں 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 یہ میرے بندے ہیں، غلطی ہوئی، غلطی کا احساس ہوا، اب پلٹ کر میری طرف آئے ہیں، اے میرے محبوب میں نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے، آپ بھی دعا سلام شروع کر دیں۔ تو جب بھی کسی انسان سے کوئی غلطی ہو، وہ غلطی کو تسلیم کرے، اور صرف تسلیم کرنا نہیں، ایک سٹیپ آگے چلا جائے۔ آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں گا۔ غلطی کو تسلیم کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن غلطی پہ غلطی کری جاتے ہیں، غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں۔ نہیں، غلطی ہوئی ہے، تسلیم کرتا ہوں، اور آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ مومن کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی رویہ مجھے اور آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا